لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے فاصلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله۔ اور جس پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا پورا کا پورا نظام منحصر ہے، اگر جس نے اس کو مانا تو وہ ہدایت پہ رہا، جس نے انکار کیا وہ گمراہ ہوا۔ چونکہ اتوار کے درس میں آپ حضرات کو مختلف فتنوں اور مختلف باطل عقائد کے جو لوگ ہیں ان کا تعارف کروایا جاتا ہے، کسی کی خوشی کسی کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر۔ اس لیے کہ میں اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتا ہوں، جس چیز کو غلط سمجھتا ہوں اللہ کی توفیق سے کسی سے گھبرائے بغیر کہہ دیتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان نہ ہو۔ بہرحال ایک تو ہم نے خود دین پہ چلنا ہے، اور ساتھ میں مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی دین پہ لانا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہمارے یہاں چل نکلا ہے کہ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنوں کو چھوڑو نہیں، یہ سراسر اسلام کے خلاف فلسفہ ہے۔ نوح علیہ السلام سے رسالت کا آغاز شروع ہوا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے دور ہی میں مشرکین پیدا ہوئے۔ اب اس دور سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جتنے ادوار گزرے، ان تمام نبیوں کے کلموں میں پہلے تھا ہی لا الہ، پہلے تھا ہی منفی پہلو، پہلے تھا ہی چھیڑنا۔ ہر دور کے نبی نے آ کر اپنے دور کے باطلوں کے خداؤں کو چھیڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم چاند اور سورج اور ستاروں کی پرستش کر رہی ہے، تو آ کر چاند اور سورج کا رد کیا کہ یہ معبود نہیں، معبود وہ ہے جنہوں نے اس کو بھی بنایا ہے۔ میرے نبی کے دور میں 360 کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے آ کر فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی جب صدا بلند کی تو مشرکین عرب چونکہ اس الہ کا مطلب سمجھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ جب لا الہ کہہ دیا تو مطلب یہ کہ الہ کوئی بھی نہیں، تو الہ کے معنی عربی جانتے ہیں کہ صرف معبود نہیں ہوتا، بلکہ الہ کے معنی اولاد دینے والا بھی ہوتا ہے، الہ کے معنی ہر جگہ موجود بھی ہوتا ہے، الہ کے معنی ایک ایک ذرے کا جاننے والا بھی ہوتا ہے، الہ کے معنی لوگوں کی مشکلات حل کرنے والا بھی ہوتا ہے، ما فوق الاسباب۔ الہ کے معنی جتنی خدائی صفات ہیں وہ چونکہ صرف خدا میں ہیں تو وہ الہ ہیں۔ اب کسی اور میں خدائی صفات مانو، کسی اور میں خدائی صفات کو تسلیم کرو تو یہ در حقیقت کسی اور کو الہ بنانا ہے۔ تو مشرکین عرب نے جو 360 کو اپنا الہ بنایا تھا، مشکلات میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں ان کو پکارا کرتے تھے، تو میرے نبی نے آ کر پہلے رد کیا، اور آتے ہی رد اس انداز میں کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو الہ مان لو، یہ 360 کو الہ نہ مانو، ان کی بالکل پرست چھوڑ دو، ان کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، اسے مانگنا چھوڑ دو۔ تو میرے نبی کی یہ دعوت تھی، اور نبی کی دعوت سے پیاری دعوت کسی کی نہیں ہو سکتی کہ رب اس دعوت کا اعلان کرتا ہے
اس نبی کی دعوت کی تعریف رب کرتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرے نبی کی دعوت تھی۔ جتنے نبی بھی آئے انہوں نے تمام باطل فتنوں کو چھیڑا یا نہیں چھیڑا؟ بولے چھیڑا یا نہیں چھیڑا؟ اس لیے صوفی صاحب آپ نبی سے بڑے پارسا نہیں ہو، نبی سے بڑے حکمت اور بصیرت والے نہیں ہو، نبی سے زیادہ امت اور انسانوں کے فکر مند نہیں ہو، لیکن وہ نبی جانتے تھے جب لا کی تلوار چلتی ہے تو الا اللہ کا پانی دل میں آتا ہے، اور پھر یہ سارا گند نکلتا ہے دل سے جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے۔ تو میں نے کہا کہ الحمدللہ یہاں پر عقائد کے سلسلے میں اتوار میں آپ حضرات کا یہاں آنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خود بھی محنت کرنی، اور دوسرے یہ کہ اس کی فکر کرنی ہے اور اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف بیان سنتے ہیں، جی چلے بیان سن کے واپس چلے گئے۔ بعض ایسے بھی ماشاءاللہ ساتھی ہیں جو محنت کرتے ہیں اور پھر یہ بات آگے بھی پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت بھی دی ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد جس ڈپارٹ میں ہو، جس شعبے میں ہو، وہاں پر جا کر دین کی محنت کرو، دین بتاؤ، لوگوں کو باطل کا تعارف کراؤ، سچے اور جھوٹوں میں فرق دکھاؤ، صاف اور گندی چیزوں میں فرق دکھاؤ، اصلی اور نقلی چیزوں میں فرق دکھاؤ، تو انشاءاللہ العزیز دیکھنا زندگی کو اللہ کتنا پرسکون بنا دے گا۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے میاں، اور اس پرفتن دور کے اندر قرآن کریم کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر سن لو، اچھی طرح سن لو، بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کریم بھی سیکھنا ہو تو کس سے؟ دیکھ لینا کہ جس سے قرآن کا درس سیکھتے ہو اس کا علمی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا علمی سلسلہ اللہ کے نبی سے نہیں ملتا کڑی بکڑی، تو پھر اصل چیز آپ کو دے رہا ہوگا۔ اصل چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، جس کی سلسلہ علمی کڑی بکڑی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو، اس کا علم کا فیض اللہ کے نبی کے ساتھ سے، اللہ کے نبی کے پاس سے آ رہا ہو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، انہوں نے اسلاف کو سکھایا، یہ سلسلہ چلتے چلتے آج الحمدللہ اس کڑی میں شامل ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں جن کا علمی سلسلہ دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، جن کا تصوف کا سلسلہ دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی چھان بین کر کے پھر آگے آیا کر۔ اور اگر دیکھ لو کہ کسی کا کوئی استاد نہیں ہے تو پھر سمجھ لو حضرت صاحب چاہے انگلش بولے، چاہے عبرانی بولے، چاہے سریانی بولے، اگر علمی سلسلہ اللہ کے نبی سے نہیں ملتا، اور کہتے ہیں میں اپنی ریسرچ کر کے پڑھا ہوں، میں نے اپنی ریسرچ کی ہے، میں ماشاءاللہ خود اتنا ذہین ہوں، بس کتابوں سے خود ریسرچ کی ہے، تو جو یہ ریسرچر ہو ان کے اوپر اعتماد نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دین صحابہ عرب جان تھے، عربی جانتے تھے، اور ترکی بترکی شعر پڑھ لیا کرتے تھے، فصاحت و بلاغت کا عالم تھا صحابہ کا، کہ ادھر ایک کافر نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اپنے بادشاہ کی تعریف کی اشعار کے اندر۔ جب وہ اپنے بادشاہ کی تعریف کر چکا تو اللہ کے نبی نے دیکھا، حسان ابن ثابت پہ نظر پڑی اور کہا حسان کھڑا ہو، اس نے اپنے بادشاہ کی تعریف کی، تو اپنے آقا کی تعریف کر لے۔ حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے اور فوراً وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی کے شان میں ایسے اشعار ترکی و ترکی، ایسے فصاحت و بلاغت والے اشعار پڑھے کہ سارا مجمع دنگ رہ گیا۔ اتنے زیادہ عربی جاننے والے صحابہ
پھر بھی دین سیکھنے کے لیے نبی کے محتاج تھے، دین سیکھنے میں استاد کے محتاج رہے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیتیں جب آئی ہیں تو صحابہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ نبی یہ جو آیت آئی ہے کہ آپ پر صلاۃ پڑھیں، آپ پر درود پڑھیں، سلام تو ہم آپ پہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام تو پڑھتے ہیں، لیکن آج اللہ کا حکم آیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو ہم آپ پہ صلاۃ کیسے پڑھیں، درود کیسے پڑھیں؟ صحابہ خود بھی درود بنا سکتے تھے جیسے پاکستان والے بنا لیتے ہیں، انڈیا والے اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، ہر مسجد کا ایک مؤذن اپنی طرف سے ایک درود بنا لیتا ہے، صحابہ بھی بنا سکتے تھے، لیکن صحابہ جانتے تھے کہ صحابہ کے کاموں پر جب تک نبی کی مہر ثبت نہ ہو صحابہ اس کام کو کیا نہیں کرتے تھے۔ وہ نبی کے مزاج کو ایسا سمجھ چکے تھے، خدا کی قسم وہ نبی کے رنگ میں ایسا رنگ چکے تھے، نبی کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کو اللہ نے ایسی بصیرت سے نوازا تھا، وہ جانتے تھے کہ نبی کو کون سی بات اچھی لگے گی، کون سی بات بری لگی، نبی علیہ السلام اس وقت ہوتے تو کیا کرتے، اس وقت ہوتے تو کیا نہ کرتے۔ صحابہ نبی کے مزاج کو جانتے تھے، اس لیے جب صلاۃ کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا نبی کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے نبی صلاۃ کیسے پڑھے، تو اللہ کے نبی نے درود ابراہیمی پڑھ کر بتایا اور کہا اس طرح مجھ پر صلاۃ پڑھو کہ اس پر مجھ پر بھی صلاۃ ہے، اس پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی صلاۃ ہے۔ صحابہ اتنے عقل مند اور اتنے بڑے علم والے کہ قرآن صاحب قرآن سے کافی حد تک سیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اس دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ نبی کے محتاج تھے یا نہیں تھے، استاد کے محتاج بنے یا نہیں؟ اور جو لوگ اپنی تحقیق پہ چلے نا وہ بڑے عجیب عجیب گل کھلاتے ہیں، ناراض نہ ہونا، اب مودودی کو فخر ہے وہ کہتا ہے میرا کوئی استاد نہیں، اور جب استاد نہیں ہے تو جو گل کھلائے وہ آپ کو معلوم ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن میں ہے نا کہ قیامت کے دن ہر ایک اپنے امام کے ذریعے سے پکارا جائے گا، یعنی اپنے اماموں کے نام سے، ان کے اماموں کو بھی اور ان کے اماموں کے پیچھے لگایا جائے گا۔ اس لیے امام اچھا ڈھونڈو جس سے اصلاحی تعلق ہو، وہ ذرا دیکھ لینا، یعنی امام کا مطلب آپ نے جس کو اپنا مقتدی بنایا، پیشوا بنایا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ اس لیے 14ویں صدی کے ریسرچر کو اپنا مقتدی بنانے کے بجائے یہ دیکھ لینا قرآن و حدیث پر دسترس کس کی ہے، اس کو اپنا مقتدی اور پیشوا اور امام بناؤ۔ امام کا مطلب صرف نماز پڑھانے والا امام نہیں ہوتا، بلکہ آپ جس کی تحقیق پر اعتماد کر کے چل رہے ہیں وہ بھی امام ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ تو یہ آیت ہے تو امام ہی، تو حضرت مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ قیامت کے دن ہر ایک اپنی ماں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ وہ امام کو کی جمع سمجھ گئے، حالانکہ عربی میں ماں کو کہتے ہیں اور کی جمع امہات آتی ہے، کی جگہ امام جمع نہیں آتی، ادھر ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، امہاتہم نہیں کہا۔ وہ یہ سمجھے کہ کی جگہ کی جمع وہ امام ہے، جبکہ کی جگہ امامہم نہیں ہے، بلکہ کی جگہ جمع کیا آتی ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ امہات المومنین۔ تو بغیر استاد کے حضرت صاحب یہ کوئی قرآن کریم کوئی طب کی کتاب نہیں ہے اور کوئی عام کتاب نہیں کہ آپ اس کو ایسے ہی پڑھتے چلے جاؤ۔ یہاں پر قرآن کریم میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے، لیکن وہاں معنی کچھ اور کرنا پڑتا ہے، اور یہی لفظ کہیں اور ملے گا قرآن کریم میں تو اب معنی کچھ اور کرنا پڑے گا۔
تو عربی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے، اس کو تو سمجھنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بس کتابوں کا سرسری مطالعہ کر کے حضرت پروفیسر صاحب درس دے رہے ہیں، اشتہار لگے ہوتے ہیں، جناب فلاں پروفیسر صاحب درس قرآن دیں گے۔ سنو، پروفیسر ہو یا کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، اگر اس سے بھی آپ تعلیم حاصل کریں تو اس کے لیے بھی شرط یاد رکھو، ایک تو یہ کہ وہ پروفیسر اور وہ اسکالر وہ اپنی طرف سے تشریحات نہ کرے بلکہ تفسیر اصلاح کی بیان کرے، اور دوسری سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ پروفیسر یا اسکالر صاحب، ڈاکٹر صاحب، وہ کسی عالم کے ماتحت رہتے ہوں، وہ کسی بزرگوں کی صحبت کا فیض یافتہ ہو، کسی بزرگوں سے فیض حاصل کیا ہوا ہو، تو انشاءاللہ ان علماء اور بزرگان دین کے فیض سے اس بات کی کبھی امید ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی گمراہی سے بچائے ہوئے ہیں، اور اس کے ماتحت جو اس سے علم حاصل کریں گے وہ بھی گمراہی سے بچیں گے۔ اور ملتان کے اندر پروفیسر ابوالکلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہیں، ان کی علم دیکھیں، درس قرآن دیتے ہیں، علماء ان کا درس سنتے ہیں، لیکن کیا ہے، اپنے آپ کو عالم سے بڑا نہیں سمجھتے، علماء کی جوتیاں اٹھانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا، یہ تفسیر اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں کرتے، تفسیر اسلاف کی، صحابہ کی ہوتی ہے۔ اور تیسری علامت ان میں یہ ہے کہ وہ بزرگوں کے فیض یافتہ ہیں، علماء کے فیض یافتہ ہیں، علماء سے سیکھ کے آئے ہوئے ہیں، بزرگان نے ان کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے۔ اور کوئی عالم ان کو کسی بات پہ ٹوک دے کہ حضرت یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، فوراً قبول بھی کرتے ہیں۔ آج کل تو ذرا سا کالج یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کی ڈگری کیا لے لیتے ہیں، حضرت سمجھتے ہیں کہ امام راضی ہم ہی ہیں، اسی طرح ابن تیمیہ اور ابن قیم ہم ہی ہیں، ہم سے بڑا کوئی علامہ فہامہ ڈرامہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ لیکن مولانا ایم اے اسلامیات کی ڈگری وہ ہمیں معلوم ہے حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ آپ 5ویں کلاس کے ہو، ایم اے اسلامیات کا امتحان دو، 1 ہفتے میں تمہیں تیاری کراؤں گا، ایم اے اسلامیات کا تم امتحان اعلیٰ نمبروں میں پاس کرو گے۔ لیکن ادھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس لائن سے کوئی آتا ہے پھر وہ علماء کی توہین، علماء کی تحقیق کو حقیر سمجھتا ہے، علماء کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، علماء تو جاہل ہیں، ان کو کیا دین پتا، ہمیں دین کی نفسیات، ہمیں دین کی لاجک، ہمیں دین کا فلسفہ جناب علی یہ معلوم ہے۔ اور اپنی طرف سے ذہن لڑا کر پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا دین اور ایسا تصور اسلام کا پیش کرتے ہیں کہ 1400 سال سے کسی نے اسلام کا وہ تصور پیش نہیں کیا ہوتا۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ڈاکٹر جاوید غامدی کی، دیکھو نا حدود آرڈیننس میں کس طرح اس نے مشرف کو ترمیم کرا کر دی۔ درباری مولوی تو ہر دور میں ہر بادشاہ کو ملے، مظفر الدین کوکری بن اربل جیسے ہر دور میں مل جاتے ہیں۔ اور جب کوئی عالم آپ کو سمجھا دے مسئلہ یوں نہیں یوں ہے تو میرے بھائی اس کی بات پر اعتماد کر لیا کر، اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ بالٹی میں رہتے ہیں اور عالم علم کے سمندر میں رہتا ہے۔ اس لیے علماء کو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے، اور علماء کو بھی چاہیے کہ حق بات کر کے اور اسلام کو بیچے نہ، تاکہ ان علماء کا مقام لوگوں کے دلوں میں اونچا رہے۔ علماء سو اور علماء حق تو ہر دور میں ہوتے ہیں نا، ہم علماء سو کی بات تو کرتے نہیں ہیں، ہم علماء حق کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو کروڑوں روپے بھی دے دیا جائے وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے کروڑوں روپے پہ تھوک پھینکیں تو تھوک کی بھی تو ہی نہیں۔ ہمیں یہی غربت پسند ہے، دشمنوں کو عیش آب گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفان میں بھی ساحل ملا۔ ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے ہوئے جب کونیوں پر ہاتھوں پہ پانی ڈال رہے تھے تو نلکے سے پانی لے کر یوں، اب اس میں پانی جب ڈالا جائے یوں تو ہاتھ کو بھی یوں مل لینا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، لیکن آپ دیکھیں
اگر آپ اپنے ہاتھ میں پانی لے کر یوں پھینکیں تو نالیاں مختلف بن جاتی ہیں، کچھ پانی یہاں۔ ایک مفتی صاحب نے مسجد میں وضو کر رہے تھے، ان کو کہا کہ ہاتھ یوں بھی کر لیا کریں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ ایم اے اسلامیات کیا ہے میں نے۔ آپ کون ہوتے ہیں جو بات کرنے والے ہوں؟ ایم اے اسلامیات۔ حضرت صاحب آپ کے پانچے ٹخنوں سے نیچے وہی پروفیسر، پانچے ٹخنوں سے نیچے اوپر کرنے کا اس وقت حکم تھا جب روڈ کچے ہوتے تھے، اب روڈ پکے ہیں، پانچے ٹخنوں سے نیچے کر سکتے ہیں۔ سٹی ناظم مصطفیٰ کمال نے روڈ شیشے کے بنا دیے، لہذا آپ پانچے گندے نہیں ہوں گے۔ یہ ہے وہ ذہن کہ 1400 سال پہلے اسلام کچھ اور تھا اور اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، حق پر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اسلام جیسے چلتا آ رہا ہے، تم نے جتنی جدت اختیار کی ہو، لیکن اسلام کے بات میں اپنی رائے نہ اختیار کرو۔ کانوں میں انگلیاں مؤذن دیتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مؤذن کانوں میں انگلیاں دے اور اس کی آواز بلند ہو اور آس پاس کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے اور وہ بلندی سے اللہ اکبر کی تکبیر کو بلند کرے۔ اب اسپیکر آ چکے ہیں، مائک آ چکے ہیں، کانوں میں انگلیاں بظاہر ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سنت امت میں اسی طرح انگلی ڈال کر آذان دینے کی چلتی آ رہی ہے۔ مائک ہو، ٹی وی ہو، ریڈیو ہو، دنیا کا اور جدید سسٹم دنیا میں آواز پھیلانے کے لیے آ جائے، مؤذن کی آذان اس وقت تک کامل ہو نہیں سکتی جب تک 1400 سال پہلے والے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے کانوں میں انگلیاں نہ رکھے۔ اس کی آذان کو نہ مسلمان قبول کرے گا نہ خدا بند عالم قبول کریں گے۔ یہ نہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے، اسلام 1400 سال پہلے جو آیا صرف اس دور کے لیے آیا ہے یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ مجھے بتاؤ ہمارا دین کامل ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ دین قیامت تک کے لیے ہے یا کچھ دنوں کے لیے تھا؟ یہ موجودہ دور کے لوگ یہی باتیں، وہ جی ہاتھ چور کے اس وقت کاٹے جاتے تھے، اب تو کچھ اور سزا بھی دیتے ہیں۔ جی زانی کو سنسار تو پہلے ہوتا تھا، وہ اس وقت زنا بہت تھے، اس لیے اب ماشاءاللہ سارے شریف پیدا ہو گئے، اور جن کے نام کے ساتھ شریف لگ جائے اللہ خیر ہی کرے، اب تو سارے جیسے شریف پیدا ہو گئے۔ یہ بیوقوفیوں والی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ پہلے اسلام کی ضرورت یوں تھی، اب اسلام کی ضرورت یوں، اب ذرا اصطلاحات کو یوں تبدیل کرو۔ یہ جی ہاتھ کاٹنے والا قانون نا ذرا وحشی قانون لگتا ہے، نعوذ باللہ، یہ آپ کے محترمہ کا بیان تھا، یہ جی وحشی قانون ہے، نعوذ باللہ، یہ وحشی قانون ہے۔ اور وہ جو 2500 روپے کے موبائل کے لیے لاکھوں روپے کی قیمتی جان لے لیتا ہے، اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اگر ایک دو کے ہاتھ کاٹ کے لاکھوں کو امن دے دیا جائے، یہ وحشی قانون ہے یا امن کا قانون ہے؟ خدا کی قسم اسلام کے بغیر امن کائنات میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تم 2-3 ڈاکوؤں کو پکڑو اور ان کے ہاتھ کاٹو، دیکھو پھر عبد الرحمان ڈکیت، پپو ڈکیت جیسے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جان چکیں گے کہ یہاں پر اب معاملہ پیسے دے کر باہر آنے والا نہیں، بلکہ اب قرآن کا وہ نظام نافذ ہو گیا جو کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ پیغمبر کے سامنے ایک عورت لائی گئی، چوری کی ہوئی تھی، اس لڑکی کا نام اتفاق سے فاطمہ تھا۔ پیغمبر سے کسی نے کہا حضرت عورت ہے، غلطی کر لی، چوری کر لی ہے، چھوڑ دیں، سفارش کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ قانون اللہ کا ہے، اور اللہ کے قانون کو میں محمد بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر پیغمبر نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ یہ تو یہ فاطمہ ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ توحید-sunnat.com۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ اس طرح کا قانون، اور یہ وہ قانون نہیں ہے جو وقتی دور کے لیے ہو، بلکہ اسلام کا قانون وہ دائمی قانون ہے، ہر موسم اور ہر دور کے لیے موضوع قانون اگر ہے تو صرف اور صرف قرآن کا قانون۔
تو اس لیے یہ موجودہ دور کے اندر اس قسم کے بہت سے فتنے رونما ہو رہے ہیں جو ہمارے خاص کر اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکوں کے ذہن اس طرح خراب کرتے ہیں. چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں جو جوان طبقہ ہے یہ تو چاہتا ہے اس طرح کا دین ملے کہ جس دین کے اندر دنیا بھی ہو جائے دین بھی ہو جائے. یعنی دین ایسا چاہتے ہیں نوجوان نسل کہ کعبے کا طواف کیا, گنگا کا اشنان بھی, راضی رہ رحمان بھی اور خوش رہ شیطان بھی. تو اس نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے نئے نئے لوگ آ کر جدید دین پیش کر رہے. کوئی کہتا ہے داڑھی کلچر تھا, ضرورت نہیں. کوئی کہتا ہے پینچے ٹخنوں سے نیچے کر لو, کوئی بات نہیں, وہ تو نماز کی حالت کے لیے. اور کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. تو وہ صرف اس نوجوان نسل کو ایسے دین پہ لانا چاہتے ہیں کہ جس دین کے اندر آزادی ہو. اور سمجھ لیں جب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو اسلام ایک محدود دائرے میں رہنے کا حکم دیتا ہے کہ اس دائرے سے تم نے باہر نہیں جانا. ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ قرآن میں کہتے ہیں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب پورے اسلام میں ہم نے داخل ہونا ہے تو پھر ادھر ادھر منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے. اسلام پر ایسے پابندی سے کاربند ہو جاؤ, ایسے پابندی پہ عمل پیرا ہو جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر سامنے والے بھی ہدایت پائیں. یہ مسلمان کی شان ہے. مسلمان کبھی سی کلچر اور ثقافت سے متاثر نہیں ہوتا, مسلمان متاثر ہوتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوتا ہے. صحابہ کے سامنے بڑے بڑے کلچر والے آئے, بڑی بڑی ثقافتوں والے آئے, لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی ثقافت کو اپنا لیا تھا, دنیا کی ثقافت کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا تھا. اس لیے جوانوں جب تمہارے سامنے جدید دین پیش کرے کہو ہم جدید دین کے ماننے والے نہیں, ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو کالے کملے والے نے صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. ہم اس دین پر کاربند ہوں گے. یہ نہیں کہ رب کو بھی راضی کر لے شیطان کو بھی, نہ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ہم نے ایک اللہ کو راضی کرنا. تو یہ موجودہ دور میں اس قسم کے ذہن رکھنے والے جو نوجوان نسل کی نفسیات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ مکمل دین پر تو آتے نہیں, لہذا ان کو یہودی عیسائی نصرانی نہ بناؤ لیکن پکا مسلمان بھی نہ رہنے دو, پکا مسلمان بھی نہ رہنے دو. اور یہ یہود و نصارہ کی سازش پوری دنیا میں چل رہی ہے. اس نے نیٹ عام کیا, وہ خود تو نیٹ کو کمپیوٹر کو اپنی عیسائیت اور یہودیت کے لیے استعمال کر رہے ہیں, مجاہدین کو پکڑنے کے لیے اور سسٹم سیٹلائٹ سسٹم کے لیے, یعنی اسلام کے خلاف. لیکن ہمارا نوجوان وہ نیٹ پہ لگا ہوا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ کسی اور ہی میدان کو فتح کرنے پہ لگا ہوتا ہے, پوری رات لگے ہوئے ہیں. باپ سمجھتا ہے بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, پڑھا لکھا ہے, کمپیوٹر چلاتا ہے, اس کو نہیں پتا وہ کسی اور چیز کو چلا رہا ہے. وہ کمپیوٹر صاحب تو صرف نام ہے. یہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو جوانوں سمجھو, یہ قیامت کے آثار قریب ہے. اور قیامت کی نشانیوں سے یہ بھی ہے کہ ضرورت کی اشیاء وہ مہنگی ہوں گی, پانی پر دجال اور اس کے ساتھیوں کا قبضہ ہوگا, اور جتنی عیاشی کی چیزیں ہیں وہ عام ہو جائیں گی, وہ سستی ہوں گی. روٹی تم ایک کھاتے ہو, وہ روٹی تمہیں 5 روپے کی مل رہی ہے, لیکن موبائل کو اتنا سستا کر دیا گیا ہے. پہلے سننے کے بھی پیسے لگتے, اب پیسے سے پیکج نکال دیے گئے ہیں کہ تم 4 گھنٹے فری میں بات کرو. کیوں؟ یہ آزادی, یہ عیاشی اس لیے دی ہے. وہ جانتے ہیں مسلمان نوجوان یہ لٹو ہے, جہاں پھیرو پھر جائیں گے. ان کو ان کاموں میں لگاؤ پوری رات. آج کا جوان کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے, ذرا سوچتا نہیں روٹی تو مہنگی کر دی گئی, یہ عیاشی کے سامان جو ہے وہ سستے کر دیے گئے. تم نیٹ کو چلاؤ, سال کی فیس دیکھو, نیٹ میں سال کی فیس تمہیں ٹوٹل 1200 روپے دینے پڑیں گے. یہ 1200 روپے میں تم پورے سال نیٹ جتنی فحاشی کو پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ.
جتنا فحش بننا چاہو پھیلا بن جاؤ، لیکن جو کام کی چیزیں ہیں، کتابیں مہنگی کر دی گئی ہیں، کھانے کی اشیاء مہنگی کر دی گئی ہیں، پانی کے بل بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، بجلی کے بل بھی آنا، اب ہم اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ مہنگائی کس طرح ختم ہو، اس کی فکر چھوڑو، اب اپنے ایمان کی فکر کرو۔ لگتا ہے وہ دور بالکل قریب آ چکا ہے جس دور کی یہ ساری نشانیاں میرا مدنی پہلے بتا چکا ہے، یہ ساری چیزیں مہنگی ہوں گی جو مسلمانوں کے کھانے کے لیے استعمال ہو، روٹی تمہیں مہنگی کر دی گئی ہے، کپڑا تمہارے لیے مہنگا کر دیا گیا ہے، پانی پر آج انڈیا کشمیر پہ ڈیم بنا کر تمہارے پانیوں پہ قبضہ کر رہا ہے۔ ہمارے اسکالر اور ہمارے سیاستدان، ہمارے کالم نویس وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ 10 سال بعد ہو سکتا ہے پاکستان میں پانی بالکل ختم ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جاؤ اور مسلمانوں اسلام کے حق میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہود و نصارا اور اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہیں، اسلام کے خلاف جتنی قوتیں ہیں، ان کے خلاف سد سکندری بن جاؤ۔ اب چھوڑو اپنی فکر، چھوڑو اس بات کو کہ 3 منزلہ بلڈنگ بناؤں گا، میں 2D کار خرید لوں گا، میں جناب علی ڈیفینس میں بنگلہ خرید لوں گا۔ چھوڑو اب اپنی ذات، اپنی بات کو چھوڑ دو، آؤ اب اپنا اوڑھنا بچھونا اسلام کو بنا لو، اپنی زندگی کا مقصد اسلام کو بنا لو، اپنے چلنے پھرنے کا مقصد اسلام کو بنا لو۔ یہ نیت کر لو، بھوکا رہنا پڑا رہ جاؤں گا، پتے چبانے پڑے چبا لوں گا، لیکن اپنے جیتے جی اسلام پر کبھی سودے بازی نہیں کروں گا۔ میری جوانی بھی اسلام کے لیے، میرا مال بھی اسلام کے لیے، میری اولاد بھی اسلام کے لیے، میرا سب کچھ اسلام کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری حیات بھی اسلام کے لیے، میری ممات بھی اسلام کے لیے۔ اس جذبات کے ساتھ اپنے دلوں کو منور کرو نا، پھر دیکھو اللہ سکون کتنا دے گا۔ یہ یہود و نصارہ نے جہاں ہمارے خلاف مختلف بم بنا کر ہمیں زیر کرنے کی کوشش کی، اس سے زیادہ خطرناک انہوں نے ہمارے دلوں کو کچلنے کے لیے جو فحاشی کو عام کیا ہے، فحاشی کو جو عام کیا ہے، یہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ایٹم بم سے تو جان کچلی جاتی ہے، فحاشی سے تو اسلام کچلا جاتا ہے، اس سے تو ایمان کچلا جاتا ہے۔ میں نے جمعے میں بھی کہا کہ آج صابن کی ٹکیا بھی اس وقت تک نہیں بیچی جاتی جب تک صابن کی ٹکیا کے لیبل پر بھی فحاشی کی تصویر نہ ہو۔ مختلف سائن بورڈ دیکھو، مختلف جگہوں پر، موبائل کی دکانوں پہ جاؤ، کپڑے کی دکانوں جاؤ، جس جگہ پہ بھی جاؤ تمہیں فحاشی کے اور عریانی تصویریں نظر آئیں گی۔ آتی ہیں یا نہیں آتی؟ چپل والا ہوگا، ابے بابا تو چپل بیچ، اگر تجھے زیادہ ہی چپل کسی کو، یہ ساری چیزیں کس لیے کی جاتی ہیں کہ لوگوں کی نظر بلا اختیار وہاں پڑے، جب وہاں پڑے گی تو پھر اس چیز کی طرف بھی پڑے گی جو چیز بیچ رہے ہیں، کیونکہ اس قوم کی فطرت یہ ہے، اس کو جس چیز سے منع کرو اس میں پڑتی ہے۔ جہاں لکھا ہو نا یہاں پیشاب کرنا منع ہے، وہاں سب سے زیادہ دھاریاں نظر آئیں گی۔ ایک آدمی نے اشتہار لکھا بڑا زبردست، اس نے لکھا اشتہار دیا اور اوپر لکھا اس اشتہار کو کوئی بھی نہ پڑھے، سارے دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح ہے کیا۔ یہ قوم صحیح ہو جائے تو بڑی عجیب قوم ہے، پاکستانی قوم صحیح ہو جائے تو آج یہ بش اور بلیئر، یہ یہود و نصارہ ڈرتے ہی پاکستانیوں سے، وہ کہتے ہیں بابا یہ بڑی خطرناک قوم ہے، ہم نے بڑی بڑی مشینیں بنائی، انہوں نے چٹنگ کر کے ان مشینوں کو بھی خراب کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک جوتا ایک جگہ سے پالش کرواتے تو دوسرا جا کے دوسری جگہ سے پالش کرواتے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے ہمارے ATM کارڈ کی مشینوں کے اندر بھی ایسے سسٹم کیے، کارڈ ڈلتا نہیں ہے، بٹن دباتے ہیں ڈالر باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں اچھائیاں ہیں وہاں برائیاں زیادہ غالب ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ انڈیا سے ہم کو نفرت ہے،
انڈیا کی ثقافت سے نفرت، ہندوستان کے خلاف ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تم کیا کرو گے جو انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے اپنی ثقافت فلموں کے ذریعے تمہارے نوجوانوں میں اتنی بھر دی ہے کہ آج کا جوان بچہ اس کی زبان پر ہندوؤں کے کفریہ گانے آئے ہوئے تھے۔ اس بچے کو کیا معلوم کہ میں کیا کلمہ کفر کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ گانے اور فلمیں اس نے اتنی عام کی کہ وہ بچہ بھی رام رام کر رہا ہوتا ہے، وہ بچہ بھی ہندوؤں کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں اس فحاشی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو، جس کے یہاں کیبل کا سسٹم ہے ختم کرو۔ یہ شیطان بڑا ہی ہمارا دشمن ہے، یہ ٹی وی لگوائے گا گھر پہ، ذہن میں ڈالے گا خبریں سننی ہے صرف، پھر جب لے آؤ گے کیا خبریں تو سنی لیتے، چلو میچ آیا، میچ میں کون سی ایسی بات ہے، میچ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اب پھر میچ کے بعد جو ہے وہ آگے بڑا 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 اور پھر اتنا آگے بڑھا کہ نماز بھی گئی، سب کچھ گیا، حضرت کی جوانی بھی گئی، سب کچھ ختم۔ اس لیے جڑ کو پکڑو، جڑ ہی کاٹ دو، جب جڑ کٹے گی تو یہ کہاں سے ہوگی؟ تو یہود و نصارہ نے جو ہمارے یہاں فحاشی پھیلائی ہے، اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں تمہاری ایسی دکان ہو کہ جس میں تصویریں ہوں، اس پر کچھ تصویروں پر ٹیپ وغیرہ لگا دیا کرو، اس لیے کہ جس دکان پہ جس مکان پہ تصویر ہو وہاں خدا کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ ہمارے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر علی، ڈاکٹروں کی دکان پہ کتنی تصویریں ہوتی ہیں، لیکن ان کو سمجھایا ہے جا کے دیکھو کوئی تصویر ہو بھی تو چہرے کے اوپر ٹیپ لگایا ہوا ہے، تصویریں ختم کی۔ ہمارے ایسے ساتھی جن کی موبائل کی دکانیں اور موبائل کی دکانوں کے اندر تصویروں کو جو ہے وہ ختم کر کے دکان چلا رہے ہیں، کیا بغیر تصویروں کے دکان نہیں چل سکتی؟ ہم کو تصویروں پر اعتماد کرنا ہے یا خدا بند عالم پر اعتماد کرنا ہے؟ روزی تصویروں کی وجہ سے ملے گی کہ روزی اس کائنات کے مصور کی وجہ سے ملے گی؟ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ تصویریں لگا دی، لیکن چلو گناہ تو سمجھتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصویریں لگائیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں، یہ برکت ہوگی اس تصویر سے۔ بزرگوں کی تصویریں لگا دی۔ مشرکین عرب نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرضی تصویریں بنائی تھیں، جیسے آج پیران پیر رحمہ اللہ کی فرضی تصویر لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ پتہ چلتا ہے نا کہ سیرت کی ان کی کتابوں میں جی ناک ایسا تھا، پیشانی ایسی تھی، ماتھا ایسا تھا، کان، تو وہ فرضی تصویریں بنا لی۔ تو میرے نبی نے ان تصویروں کو پھڑوایا ہے یا نہیں؟ اس تصویروں کو پھاڑا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان تصویروں کو ختم کیا، اور میرے نبی نے پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر والے کو دے گا۔ تو کچھ تو وہ ہیں جو گناہ سمجھتے ہیں تصویر کو، کہتے ہیں جی مجبوری یہ کاروبار ہے، وہ بھی غلط ہے، اور کچھ وہ جو تصویر کو عبادت سمجھتے ہیں وہ ڈبل غلط ہے، اور اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں وہ ڈبل غلط ہے۔ میرا نبی ایک چیز کو زحمت بتائے تو اس کو رحمت بتا، ایک چیز کو میں نبی بیماری بتائے تو اس کو شفا بتا، ایک چیز کو میرا نبی زہر بتائے تو اس کو دوائی بتا۔ اس سے بڑی بدبختی کون سی ہوگی؟ یہاں ایک بدعتی کی ہمارے یہاں دکان تھی، پیر مہر علی شاہ صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی، میں نے کہا میاں تصویر تو ہٹا دو، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، میرے نبی فرماتے ہیں لا تدخلوا الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، نبی فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ تصویر ہٹا تیرے روزی میں برکت ہوگی۔ کہنے لگا نہیں آتے فرشتے، نہ آئے، اس بزرگ کی تصویر نہیں ہٹا سکتا۔ چھوٹی چھوٹی تصویریں، 100 سے زیادہ تصویریں چھوٹی چھوٹی وہ جو بنائی ہوئی ہیں فرضی بزرگوں کی وہ لگائی ہوتی ہیں، کسی کو لنگوٹی پہنائی ہوئی ہے، کسی کو ننگا بٹھایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں جی یہ دیکھیں گے تو فرشتے جو آئیں گے۔ یہ فرشتے موبائل خریدنے تو نہیں آ رہے جو فحاشی والی تصویریں دیکھیں گے تو موبائل کی دکان میں گھسیں گے، وہ تو تمہاری ادھر ہی ہوتی ہے، وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھیں گے۔ میرا نبی جو سراپا رحمت ہے اپنے گھر میں ہے۔ جبرائیل نے فرمایا تھا میں فلاں وقت آؤں گا، آئے نہیں، اللہ کے نبی بھی انتظار کر رہے ہیں، بھائی آئے نہیں۔ اچانک
گھر کے پردے پہ نظر پڑی تو وہ پردہ اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی کسی جانور کی. فرمایا اس کو ہٹاؤ. اس کو جب ہٹوایا تو پھر حضرت جبرائیل آئے. کہا جبرائیل وقت پہ کیوں نہیں آئے؟ کہ اللہ کے نبی آ رہا تھا، آتا تھا تصویر دیکھ کے پھر چلا جاتا، آتا تھا پھر. آئے تھے جبرائیل؟ ہاں میں آیا تھا، آپ کو نہیں پتا چلا؟ نہیں، میں علام الغیوب ہوتا تو پتا چلتا نا. مجھے تو اترتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، اوپر جاتے ہوئے پھر نظر نہیں آ رہا، تو دروازے پہ بھی آتا نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ مجھے تصویر بھی نظر نہیں آئی تھی. جب اللہ نے دکھائی تو پتا چلی، پھر میں نے ہٹائی. اس کے بعد جو تو آیا ہے، یہ عمل جو اللہ نے کروایا ہے شاید دنیا کو بتانے کے لیے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. سمجھ آ بات کیا نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے اس فحاشی کو ختم کرنے کے لیے جوانوں ساتھ دو گے یا نہیں؟ جن جن کے گھروں میں کیبل ختم کرو گے یا نہیں؟ یہ فحاشی کے تمام اسباب سامان ختم کرو گے یا نہیں؟ گھر میں صابن بھی آئے تو اس صابن کی تصویر کو پھاڑ کے پھر صابن سے کام ہے یا اس کے کاغذ سے کام ہے؟ کام جب صابن سے ہے تو ٹھیک ہے، صابن کو نکال کے کسی جگہ رکھ کے پھر جو ہے صابن کو رکھو. ان تمام باتوں پہ عمل کریں. صرف یہ نہیں، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، ایک تو وہ ہے کہ اللہ نے اس کو باطل فتنوں کی نشانی بتائی اور وہ باطل سے بچا ہے، اللہ نے اس کے ایمان کو بچایا. لیکن شیطان وہ غلط دوسرے طریقے سے آل حق کے ایمان کو کچلنے کی پوری کوشش کرے گا. تو اس لیے بات یہاں سے چلی تھی، یہ جو جدید قسم کے لوگ آئے ہیں، ان جدید قسم کی جدت سے بچو. خاص کر ذاکر نائک کا فتنہ یہ اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں، یہ نزلے کا علاج اس گولی سے کر رہا ہے جو گولی کینسر کا مریض بنا دیتی ہے. یہ بیوقوفی ہے ان لوگوں کی جو نزلے کا علاج اس گولی سے کرے کہ جو ریئیکشن کر کے کینسر کا مریض بنا دے. مجھے بتاؤ، نزلے کی بیماری ہو، دوائی کوئی ایسی دی جائے جس کا ریئیکشن ہو وہ کینسر کا مریض بن جائے، تو مجھے بتاؤ آپ کبھی اس نزلے کی گولی کو کھاؤ گے؟ کبھی نہیں کھاؤ گے، قریب بھی نہیں آؤ گے. تو اس لیے جو تھوڑی بہت بات دین کی کر لیں لیکن پس منظر اور پیچھے حقائق کچھ اور ہو اور وہ ایمان کو کچلنے کی باتیں کر رہے ہوں، تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. آیت کہاں پڑھی، موضوع کیا ارادہ کیا اور اللہ رب العزت نے بات کہاں سے نکلوائی، یہ بیان سے پہلے دعا کیا کرتا ہوں. مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ کا بھی معمول تھا کہ خدایا جو بات اجمے کے لحاظ سے بہتر ہو وہ منہ سے نکلوا دے. اللہ ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بھائی اپنی نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کسی جگہ کی قید نہیں ہے، چاہے جس کی بھی مسجد ہو. اگر علم نہیں تھا، علم تھا اور نماز پڑھ لی تو دوبارہ دوہراؤ، اور علم نہیں ہے پھر بھی پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا پھر بھی دوہراؤ. کسی بد عقیدہ کے پیچھے نماز یہ جائز نہیں ہے. کوئی مسئلہ؟ ہمارے گھر میں جون جولائی کی چھٹیوں میں لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو ہے وہ 40 دن کا کورس ہوتا ہے، جس میں قرآن کریم کی ایک سورت کی تفسیر، کوئی بھی بڑی سورت جو عورتوں کے احکام کے متعلق ہو، اور بہشتی زیور کے عورتوں کے مخصوص مسائل، اور حدیث اور تجوید. یہ الحمدللہ ہمارے گھر میں عالمات ہیں، وہ پڑھاتی ہیں، اور ہفتے میں ایک دن حدیث پردے میں خود بھی پڑھاتا ہوں. تو 40 دن کا یہ کورس ہے. جون کی چھٹیاں جو ہے، جون جولائی کی، جون کی 1 جون سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو جو حضرات اپنے گھر کی مستورات کو وہاں پڑھوانا چاہیں 40 دن کا کورس، شوقین حضرات، خواہش مند حضرات وہاں پر داخلہ فارم لے لیں اور وہاں سے رجوع کریں. اور جو یہاں ساتھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں.
1 जून से जो है 40 दिन का ये कोर्स शुरू हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अरिनिल हक़्क़ हक़्क़न warzuqna इत्तिबाअह وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.